اور یاد رکھیں قرآن جس طرح باحیا اور پردے والی عورت کسی غیر محرم پر پردہ نہیں نہ اٹھاتی، قرآن بھی اپنے غیر محرم پر پردہ نہیں اٹھاتا۔ یہ ایک باحیا عورت سے بھی غیرت والا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ کسی سچی سچی سچیاری بڑی باحیا کوئی بیٹی ہو اس سے بھی حیا اور غیرت والا ہے یہ اللہ کا کلام۔ یہ ہر کسی ایرے غیرے پر پردے نہیں اٹھاتا۔ اس قرآن کا محرم کون ہے تو یہ کس پر پردہ اٹھاتا ہے؟ تو احباب گرامی پھر میرے محبوب کی اس بات سے ہمیں یہ بات پتہ کرنا ہوگی۔ فرمایا میں قرآن کے لیے اہل بیت کو اور اہل بیت کے لیے قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن بتائے گا کہ اہل بیت کیا ہے، اہل بیت بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ آپ اگر صحابہ کے دور میں لوٹ جائیں، جناب تاجدار صداقت خلیفۃ المسلمین خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جائیں تو وہاں بھی آپ کو یہ مناظر نظر آئیں گے کہ اگر قرآن کی بات چل رہی ہوتی تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے جو علی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، جو علی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ اور آپ کو خلیفہ دوئم امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں یہ مناظر اکثر نظر آئیں گے کہ کوئی فیصلہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو بڑا مشکل ہے، بلاؤ مشکل کشا کو۔ بھئی اگر کوئی غلط بات ہو تو میں ذمہ دار ہوں، خود ذمہ دار ہوں۔ مولا کائنات کو بلایا جاتا یا ان کی چوکھٹ پہ جایا جاتا؟ اب جب مولا کائنات فیصلہ فرما دیتے تو حضرت عمر پوچھتے، آپ کی عادت تھی کہ یا علی آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے کیا، کہاں سے کیا فیصلہ؟ تو مولا کائنات فرماتے کہ پیارے عمر قرآن سے۔ آپ فرماتے کہ قرآن تو ہم نے بھی پڑھا ہے، کون سی آیت سے؟ آپ فرماتے اس آیت سے۔ تو پھر حضرت عمر فاروق نعرہ لگاتے کہ لولا علی لہلک عمر، کہ اگر اس مشکل سے بچانے کے لیے علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک۔ یا علی یا علی۔ تو اس لیے احباب گرامی وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں اگر ہلاکت سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن علی سے سیکھنا۔ قرآن کس سے سیکھنا؟ علی سے سیکھنا۔ یہ پتہ ہمیں نبی کے صحابہ دے رہے ہیں، اور تب سے ہلاکت پڑی ہے کہ جب سے علی کے گھر کو چھوڑ کے قرآن سیکھنا شروع کیا۔ تو اس لیے احباب گرامی ہمیں نبی پاک نے، نبی پاک کے صحابہ نے بڑا خوبصورت روٹ دیا تھا، تو اگر اس پہ چلتے رہیں تو آج بھی کامیابی ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کیا سمجھاتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں، میں حیران ہوا پڑھ کے قبلہ، آپ فرماتے ہیں سورہ فاتحہ میرے علی نے جب مجھے پڑھانی شروع کی نا تو رات کو لے گئے مجھے باہر جنگل میں، شہر سے باہر، لفظ الحمد پہ گفتگو فرمانا شروع کی میرے علی پاک نے۔ عشاء کے بعد اب صبح فجر کی مؤذن نے اذان بلند کی، فرمایا عبداللہ آؤ پھر کل الحمد مزید بتاؤں گا۔ کئی راتیں گزر جاتی ہے ایک ایک لفظ میرے علی سکھاتے ہیں۔ ان کا کہ ہم نے قرآن علی سے سیکھا۔ ہم نے قرآن کس سے سیکھا؟ حضرت عمر کی یہ عادت تھی رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو سیانے بڑے بڑے جبہ و کبہ والے بڑے بڑے قرآن فہمی کے مالک بیٹھتے فقیہ حضرت عبداللہ ابن عباس کو حضرت عمر ان میں بٹھاتے۔ ایک مرتبہ اعتراض ہوا، بھئی جب ہم درس نظامی پڑھتے ہیں نا تو وہاں یہ ساری باتیں سبق میں اس کی یہ بحث ہوتی ہے، یہ جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت عمر سے پوچھا جاتا کہ یہ تو بچہ ہے کل کا تے تسی انہوں سیاڑیاں چ بٹھاؤندے ہو، وڈیاں چ بٹھاؤندے ہو، کل دا نیانا ہے۔ آپ فرماتے اس نے علی سے قرآن سیکھا ہے۔ یہ عمر میں چھوٹا ہے، قرآن سمجھنے میں بڑا ہے، کیونکہ اس کو علی نے قرآن پڑھایا ہے۔ تو احباب گرامی پتہ چلا کہ اگر قرآن اس گھر سے لیں تو قرآن پردے اٹھاتا۔
قرآن اس گھر سے لیں تو قرآن پردے اٹھاتا ہے۔ تو احباب گرامی، میں تو احباب سے کہتا رہتا ہوں کہ آئیے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بات کسی کو بھولی ہوئی تو نہیں ہے۔ کوئی حنفی ہو تو اس کو تو نہیں بھولنی چاہیے، وہ بریلوی ہو یا دیوبندی ہو، اگر وہ حنفی ہے تو اس کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے اپنے امام کی کہ لولا السنتان لہلک النوما، اگر 2 سال امام باقر اور امام جعفر کے قدموں میں نہ گزارتا تو میرے پلے کیا تھا؟ میرے پلے کیا تھا؟ میں تو ہلاک تھا۔ تو احباب گرامی، حنفیوں کو تو پتہ لینا چاہیے نا اپنے امام سے ملتا کہاں سے ہے، کون سی درگاہ ہے، کون سی درگاہ ہے جہاں سے ملتا ہے۔ حنفیوں کو تو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ حنفیوں کا امام ہمیں پتہ کیا دے رہا ہے کہ میں نے پڑھا بھی، سیکھا بھی، پڑھایا بھی، مگر وہ 2 سال جو ان کے قدموں میں گزرے ہیں سب کچھ انہی 2 سالوں میں تو مجھے ملا ہے۔